قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی پیاری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو غیبت کی قباحت بیان فرما رہے تھے، نفرت دلوا رہے تھے کہ غیبت بہت بری چیز ہے۔ اس میں آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ، غیبت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے عرض کر لیا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بھی بڑھ، یہ کیسے؟ میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو، جو بندہ زنا کرتا ہے اس کو اللہ توفیق دے اور وہ توبہ کرے تو رب معاف بھی کر دیتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، چاہے تو معاف ہو گیا گناہ، بندہ ایسا ہو گیا گناہوں سے پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور غیبت اس کو ہلکا گناہ سمجھا، چھوٹا سمجھا، بار بار کیا۔ اور اس کا بڑا عجیب معاملہ یہ ہے جس کی غیبت کی، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے رب معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ جس کی غیبت کی گئی اس سے معافی مانگنا لازمی اور ضروری ہے، اور جب معافی نہیں مانگی یہ گناہ چھوٹا بڑا ہوتے 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 ہوتے، بولتے ہیں نا قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، ہوتے ہوتے یہ زنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، یہ بہت بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے اس کو ہیں کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کریں جو اس کے دل پر ناگوار گزرے، اس کو تکلیف ہو، اس کو پریشانی ہو، وہ پریشان ہو جائے سن کر، یہ غیبت ہے۔ اور ہم غیبت کر کے کہتے کیا ہیں؟ میں نے جھوٹ تھوڑی بولا ہے، اس کے اندر یہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی دیکھو، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے سچ بھی بولتا ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ تو تہمت ہو گئی۔ علماء کرام نے فرمایا غیبت کیسے کہتے اسی کو ہیں، وہ خامی اس کے اندر ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو۔ آپ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ حالانکہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا دل تو دکھا دیا نا۔ فرمایا اس سے منع ہو جاؤ، یہی تو غیبت ہے، اس سے بچو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ امت کی اجتماعیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی مجالس کو غیبت سے صاف اور پاک رکھنا ہوگا ہمیں۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔